بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، ایک بزرگ کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے کسی مرید کے ساتھ وعدہ کر لیا کہ ہم آپ کے ہاں کھانا کھائیں گے۔ وہ بیچارہ غریب آدمی تھا اور اس کے گھر میں بڑے کم وسائل تھے۔ اس نے کچھ اثاثہ بیچا، سامان اکٹھا کیا اور کھانا پکایا، مگر پیر صاحب بھول گئے، کسی اور کام میں لگ گئے، اسے اتنی اہمیت نہ دی۔ غریب کے لیے جو کل کائنات تھی وہ اس نے کھانا پکا دیا۔ دوسرے دن پیر صاحب کو یاد آیا تو انہوں نے کہا، کل یاد نہیں آیا لیکن آج کھانا کھانے آؤں گا۔ ان کا تو پہلے ہی اجاڑ کھانا ہو گیا تھا۔ دونوں میاں بیوی نے سوچا اب کیا کیا جائے۔ بیوی نے کہا، اب تو کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا، جو بچا کھچا ہے وہی دے دو۔ پیر صاحب نے نہیں کھایا۔ ان دونوں نے کھانا رکھ دیا اور کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کو دکھائیں گے کہ پیر صاحب نے کھانا نہیں کھایا۔ پیر صاحب نے بڑا مائنڈ کیا اور افسوس کا اظہار کیا کہ تمہیں تمیز نہیں ہے، خیال نہیں ہے، اور پھر وہ واپس گھر چلے گئے۔ اس سال وہ پیر صاحب حج پر گئے تو وہاں ان کو اللہ کی طرف سے وارننگ اور آواز آئی کہ تمہارا حج قبول نہیں ہوگا۔ انہوں نے پوچھا کہ میرا حج کیوں قبول نہیں ہوگا؟ آگے سے جواب ملا کہ وہ کھانا کھا کے آؤ جو تم نے انکار کیا تھا۔ اور پھر وہ بھاگے دوڑے آئے اور پوچھا، کیا اس کھانے کا کوئی ٹکڑا پڑا ہے؟ وہ انہوں نے کہا، اور پھر حج قبول ہو گیا۔ اگر تمہارا وعدہ پورا نہ کرنا دوسروں کو اذیت دے تو تمہاری عاقبت درست نہیں ہو سکتی۔ کفل کی توبہ کا ایمان افروز واقعہ پڑھیے اور شیئر کیجیے۔ صحیح حدیث میں کفل نامی ایک بنی اسرائیل آدمی کا قصہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی کفل نام کا تھا جو ہر قسم کی برائی میں طاق تھا۔ ایک دن اس کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے اس سے کہا کہ اگر تم مجھے اتنے روپے دے دو تو میں اپنے آپ کو تمہارے حوالے کر دوں گی اور تم کو مجھ سے اپنی خواہش پوری کرنے کا حق ہوگا۔ وہ شخص پہلے ہی سے برائی کا عادی تھا، اسے یہ موقع غنیمت نظر آیا اور اس نے اس عورت کو رقم دینے کا وعدہ کر لیا اور اس سے اپنی نفسانی خواہش پوری کرنے کے لیے کسی کمرے میں لے گیا۔ جب برائی کا وقت آیا تو وہ عورت کانپنے لگی اور اس پر خوف و دہشت طاری ہو گئی۔ اس نے اس عورت سے پوچھا کہ تو کیوں خوف زدہ ہے اور کانپ رہی ہے؟ وہ کہنے لگی کہ میں نے پوری زندگی میں کبھی یہ حرکت نہیں کی اور آج مجھے اس ناجائز کام کو اس لیے کرنا پڑ رہا ہے کہ میرے بچے گھر میں بھوکے پیاسے ہیں اور ان کا کوئی کفیل نہیں ہے اور کھانے کا کوئی سامان نہیں۔ میں انتہائی مجبور ہو کر سوچنے لگی کہ کیا کر سکتی ہوں۔ تو میرے ذہن میں آیا کہ میں اپنی عصمت اور اپنی پاک دامنی کو بیچ کر اس سے جو کچھ روپے حاصل ہو جائیں اس سے بچوں کے گزارے کا انتظام کروں۔ اس لیے میں نے اس برائی کا ارادہ کیا، مگر مجھے اللہ کا خوف ہو رہا ہے اور اس لیے مجھ پر کپ کپی طاری ہے
عورت دل سے بات کہہ رہی تھی تو دل پر اثر انداز ہوئی، اور عورت کی یہ داستان سن کر اور اس کا اللہ سے یہ خوف دیکھ کر اس مرد کے دل میں بھی اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو گیا، اور کہنے لگا کہ تو صرف ایک بار گناہ کا صرف ارادہ کر کے اللہ سے اس قدر خوف کر رہی ہے، اور میرا حال یہ ہے کہ میں نے پوری زندگی اس کی نافرمانی میں اور معصیت میں گزاری ہے۔ مجھے اللہ کا تجھ سے زیادہ خوف کرنا چاہیے، اس لیے میں توبہ کرتا ہوں کہ آج سے کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ اور کہنے لگا کہ میں نے جو تجھ سے رقم دینے کا وعدہ کیا ہے وہ بھی تجھ کو دوں گا۔ چنانچہ اس نے اس عورت کو رقم بھی دے دی اور برائی سے توبہ بھی کر لی، اور وہ عورت وہاں سے واپس ہو گئی۔ یہ آدمی اس کے جانے کے بعد ندامت کے ساتھ اللہ کے سامنے رو کر گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگا، اور اسی حالت میں اسی رات اس کا انتقال ہو گیا۔ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ کی ایک سنت جاری تھی کہ جو آدمی اچھا ہوتا ہے اس کی اچھائی و نیکی قدرت سے اس کے دروازے پر لکھ دی جاتی، اور اگر کوئی برائی کرتا تو اس کے دروازے پر اس کی برائی کا ذکر کر دیا جاتا تھا۔ اور یہ کفل نامی شخص تو اتنا برا تھا کہ اس کے دروازے پر روزانہ کچھ نہ کچھ اس کی برائی لکھی ہوئی ہوتی تھی، کہ آج اس نے زنا کیا، اور آج اس نے شراب پی اور کوئی برائی کی۔ سارے شہر میں اس کی رسوائی ہوتی، اور سب لوگ کہتے تھے کہ یہ کیسا برا آدمی ہے، اور لوگ اسی وجہ سے اس سے ڈرتے اور دور رہتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ رات کو اس کا انتقال ہو گیا، اور صبح لوگ اٹھ کر دیکھتے ہیں کہ اس کے دروازے پر لکھا ہوا ہے قد غفر اللہ لکفل، اللہ تعالیٰ نے کفل کی مغفرت کر دی۔ اور لوگ پڑھتے ہوئے جا رہے تھے، گزرنے والے روزانہ دیکھا کرتے تھے کہ اس کے دروازے پر کبھی کچھ تو کبھی کچھ لکھا ہوتا تھا، مگر آج عجیب بات ہے کہ اس کے دروازے پر اللہ نے کفل کی مغفرت کر دی لکھا ہوا ہے۔ لوگ کہنے لگے کہ آج اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے کہ اتنا بڑا آدمی، اتنا شریر و فاسق آدمی، اور اللہ نے اس کی مغفرت کر دی۔ جب لوگوں نے تحقیق کی تو اس عورت کا واقعہ معلوم ہوا۔ خود عورت نے آ کر بتایا کہ رات ایسا ایسا واقعہ ہوا تھا۔ تب لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ اللہ نے اس لیے اس کی مغفرت کر دی۔ ناظرین و سامعین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں۔ ایسی انٹرسٹ سٹوری اور دلچسپ سبق آموز اسلامی واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ والے لگے بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں۔ ملتے ہیں نیو ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔